آؤ میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ اور ایک مجلس برپا ہے اور اللہ کے محبوب وضو فرمانے لگے۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمانے لگے تو حضور کے بدن سے چھوا ہوا پانی جب زمین پہ گرنے لگا تو صحابہ نے گرنے نہیں دیا، اپنے ہاتھوں پہ لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جس کو وہ پانی میسر نہیں آیا انہوں نے ان صحابہ کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیا۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں۔ اللہ، یہ ان کی محبت کا تقاضا تھا، حضور نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن محبت اپنے راستے خود تلاش کر لیتی ہے۔ حضور نے ایک دفعہ پچنے لگوائے تو ایک لگن میں خون جمع کر لیا گیا، تو ایک صحابی سے کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ تو وہ اس حضور کے مبارک خون کو ایک لگن میں لیے ایک پتھر کی اوٹ میں جا کے بیٹھ کے نوش جاں کر جاتا ہے۔ اس سے بہتر مشروب کیا ملے گا؟ میرے خون میں ان کا خون شامل ہو جائے۔ تو جب وہ واپس پلٹ کے آیا تو آقا کریم نے فرمایا اس کو ٹھکانے لگائے ہو؟ جی حضور، ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک شربتا، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور میں نوش جاں کر لیا ہے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے کہ خون کی تو حرمت قرآن میں ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، لیکن صاحب یہ اور لوگوں کے خون کی بات ہے۔ تو کہا کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے خون کیوں پی لیا، بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ تیرے خون میں جب میرا خون شامل ہو گیا تو آتش دوزخ سے اپنے آپ کو تو نے محفوظ کر لیا ہے۔ تو صحابہ تو حضور کے مبارک خون کو بھی زمین پہ نہیں ڈالتے، حضور لعاب پھینکتے ہیں، وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تک آپ نے محبت کی لوک داستانیں سنی ہوں گی، بڑے بڑے محبوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ کیے، بھینسیں بھی چرائیں اور کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج تک کسی محب کو محبوب کا لعاب ہاتھ میں لیتے نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن یہ پیار کی انوکھی مثال، حافظ شیرازی نے کہا تھا ایک دن اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہ تیرے جیسا زمانے میں، میرے جیسا زمانے میں کوئی محب نہیں ہے، جیسا میں محب ہوں ایسا زمانے میں کوئی محب نہیں ہے۔ اور پھر کہا اس لیے کہ تیرے جیسا کوئی سونا بھی تو نہیں ہے، کیونکہ محبت کا زور حسن کی وجہ سے ہوتا ہے، جتنا حسن فراواں ہو اتنی طاقت عشق میں ہوتی ہے۔ تو کائنات میں اگر آپ کو صحابہ جیسا کوئی محب دکھائی نہیں دیتا تو حضور جیسا سونا بھی زمانے کے اندر نہیں۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ جو حسن ان کو دیا گیا وہ انہی کا مقصوم ہے۔ تو آقا کریم وضو کرنے لگے تو پانی صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ آقا کریم کے اس غسالہ نور کو، اس پانی کی، اس حضور کے وضو کی اعضائے مقدسہ کی اترن کو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے لی اور اپنے چہروں پہ ملنے لگے۔ تو آقا کریم نے جب ان کی محبت کا یہ مظہر دیکھا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تم اس بات پر کس نے ابھارا؟ میں نے تو اس کو حکم نہیں دیا، میں نے تمہیں اس کی ترغیب نہیں دی، میں نے تمہیں ارشاد نہیں کیا، لیکن تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ ما یحملکم علی ھذا، اس پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ تو انہوں نے برجستہ کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو۔ حضور نے اس کی نفی نہیں کی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ نبی کے سامنے کوئی عمل ہو اور وہ عمل مشروع نہ ہو، نبی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اس کی نفی کرے۔ اگر نفی نہیں کرے گا تو لوگوں کے لیے حجت بن جائے گی۔ اور اللہ کے محبوب نے کئی ایسے معاملے تھے جو حضور کے سامنے ہوئے، نفس الامر میں وہ ایسے نہیں تھے، حضور نے نفی کی۔ حضور کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اسی دن سورج کو گرہن لگ گئی، تو لوگوں نے کہا حضور کے بیٹے کے وصال پر سورج نے بھی سوگ منایا ہے اور اس کو گرہن لگ گئی۔ یہ اتفاق سے ہوا۔ تو صحابہ نے کہا کہ سورج کو گرہن لگ گئی ہے تو حضور کے شہزادے کے وصال پر اس نے بھی سوگ منایا ہے۔ تو اللہ کے محبوب تک جب یہ پہنچا تو حضرت بلال سے کہا کہ ممبر بچھاؤ اور لوگوں کو بلاؤ۔ بلال حبشی گلیوں بازاروں میں آواز دے رہے تھے الصلاۃ جامع، لوگ جمع ہو گئے مسجد میں، اور حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔
اللہ کی حمد بیان فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم. لوگوں سن لو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے جینے مرنے سے اس کو گرہن نہیں لگاتے. ایک حقیقت بیان کر دی. اب لیکن یہاں اللہ کے محبوب خاموش ہے کہ انہوں نے کہا ہم اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے. حضور نے منع نہیں کیا کہ نہیں ایسا نہیں کرو. حضور نے اس بات کو تو چھوڑ دیا لیکن کسی اور بات کی طرف توجہ دلائی. اور آج کے اصلاح معاشرہ کا مضمون حضور کے فرمائے ہوئے وہی 3 کلمات ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے. تمہارا یہ عمل جو تم کر رہے ہو یہ بھی درست، یعنی حضور کی خاموشی حدیث سے تقریری بنتی ہے. عالی مرتبت علماء سے پوچھیے، حضور نے اس کی نفی نہیں کی، اور اگر وہ غلط ہوتا تو جو ہے وہ اللہ کے محبوب اس کی نفی فرما دے. تو اس کے علاوہ بھی ایسا ہوا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اللہ کے محبوب کے وضو کے پانی کو صحابہ نے زمین پر نہیں گرنے دیا، اور بھی کئی مواقع ایسے ہوئے. تو حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن کہیں محبت کے اس رنگ اور آہنگ کے اندر جو دین کے تقاضے ہیں کہیں صحابہ کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائیں. صحابہ کی نظروں سے اوجھل نہ ہوں، لیکن یہ بات جب آخر تک پہنچے گی، قیامت تک جائے گی، تو آنے والوں کی نظروں سے کہیں یہ اوجھل نہ ہو جائیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو یہ کام اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو 3 کام کرنے چاہیے. سب سے پہلا کام کہ وہ جب بولے سچ بولے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت نہ کرے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو وہ مجاورت کا حق ادا کرے، ہمسائیگی کا حق ادا کرے. پورے معاشرے کی اصلاح ان 3 چیزوں میں اللہ کے محبوب نے بیان فرما دی.